ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ ہم گناہگاروں کو اپنے پاک نام کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے، اور اس روحانی نعمت سمیت جتنی بھی نعمتیں ہیں جو یقیناً ہیں اور بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو باقی بھی رکھیں، اپنے کرم سے اضافہ بھی فرمائیں، اور محرومی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، شکر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تسلسل کے ساتھ جو ہمارا مضمون چل رہا تھا، حضرت نے اپنے والد محترم کے وصال کا تذکرہ فرمایا، اور اس موقع پر ان کی والدہ محترمہ کی جو کیفیات تھیں، انہوں نے اپنی کیفیات کو جن الفاظ میں ڈھالا وہ حضرت نے الفاظ نقل فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ، کیا شان رحمت ہے اس کی، سبحان اللہ کیا شان رحمت ہے اس کی، اٹھی غم کی گھٹا اور رحمت ہو کر برس گئی، جس سے تمام کھیتی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے توفیق ہے کہ کسی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ پھر بھی اپنے خالق و مالک کو نہ بھولے، نہ ہی شکوہ کرے، بلکہ اس میں بھی کوئی حکمت تلاش کرے اور اپنے لیے خیر کا پہلو دیکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور ہر مرحلے میں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت لکھنؤ کے گھر میں مردوں میں ہی تھا، وہ بھی 9-10 برس کی عمر۔ بھائی صاحب میڈیکل کالج لکھنؤ کی طرف سے طلباء کی ایک جماعت کے ساتھ مدراس گئے ہوئے تھے، جہاں ڈاکٹری کا کوئی ایسا شعبہ تھا جو اس وقت تک لکھنؤ میں قائم نہیں ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کے حقیقی پھوپھی زاد بھائی مولوی سید عزیز الرحمن صاحب ندوی بھی لکھنؤ میں تھے، مگر بیمار۔ اگلے دن 3 فروری سن 1923 کو ہمارا چھوٹا سا سوگوار قافلہ اپنے وطن رائے بریلی کو روانہ ہوا، جہاں والد صاحب کی تدفین اپنے خاندانی بزرگوں کے پہلو میں ہونی قرار پائی تھی۔ لکھنؤ سے بظاہر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، بھائی پردیس میں تھے، والد صاحب نے ترکہ میں صرف 1 روپیہ نقد چھوڑا تھا۔ والد صاحب نے وراثت میں 1 روپیہ چھوڑا تھا، اور بیٹے کی صالحیت اور نیکی دیکھیں کہ کہیں بھی شکوے کا لفظ زبان پر نہیں لائے۔ آج کا ماحول دیکھیے، ہماری بدنصیبی دیکھیں کہ بڑوں سے اظہار عقیدت تو کیا کرنا، موضوع یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور اگر حلال کے فضائل بتائے جائیں تو اس پر جو رد عمل ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مخاطب ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ بس پیسہ چاہیے، پیسہ اور پیسہ۔
ایک صاحب نے اپنے بچوں کو بتایا کہ کسی جگہ ملازم تھے وہ، کہ مجھے ایسے مواقع ملے کہ اگر میں چاہتا تو غلط طریقے سے بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیتا، لیکن دو باتیں میرے پیش نظر تھیں، ایک تو یہ کہ تمہیں حرام نہیں کھلانا چاہتا، اور دوسرا یہ کہ اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تو بیٹے نے بظاہر تو خوش طبعی میں کہا، وہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا تب، وہ کہا کہ جی وہ آپ لے آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مر جاتا، تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم بعد میں پڑھ پڑھ کے اصالہ ثواب کرتے آپ۔ خیر یہ بظاہر تو خوش طبعی کی چیز ایک واقعہ سا ہے، لیکن اور یہ آج سے تقریباً 30-35 سال پرانی بات ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ عام دنیا دار آدمی تو کیا، اچھے خاصے دیندار کہلانے والے بھی اس میں احتیاط نہیں کرتے کہ جو ہم مال استعمال کر رہے ہیں یا مال جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ حلال ہے، حرام ہے، مشتبہ ہے، کیا صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وجود میں وہ کشش نہیں رہی جو صلحاء میں ہوا کرتی تھی، ہماری باتوں میں وہ تاثیر نہیں رہی جو صلحاء کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جو سب سے عظیم ترین افراد ہیں انہیں مخاطب کر کے تاکید فرمائی اور بالترتیب دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے مکرم افراد انبیاء اور رسول ہیں، انہیں مخاطب فرما رہے ہیں، اور انہیں مخاطب جب کیا جا رہا ہے تو بعد والے لوگ کس شمار میں اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس ترتیب میں ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ عمل صالح حقیقی طور پر تب ممکن ہوگا کہ حلال مال تمہارے استعمال میں ہوگا۔ کولوا من الطیبات واعملوا صالحا، اگر طیبات پاکیزہ یعنی حلال آپ اختیار نہیں کریں گے تو پھر عمل صالح کو بھول جائیے۔ ماضی قریب تک یہ لوگوں کا عظیم ترین سرمایہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں درود شریف پڑھنے ساتھی بھائی انتہائی مکرم اور معزز احباب کی خدمت میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی نسبت سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون مجلس ذکر کے دوران یا تو بند کر دیا کریں یا کم از کم سائلنٹ کر دیا کریں، پھر اگر کسی ایک کا موبائل بجتا ہے تو سب کی توجہ بڑھتی ہے، اور یہ تھوڑی سی غیر ذمہ داری کی علامت بھی ہے۔ ہم اگر دنیاوی اعتبار سے کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی سیاسی رہنما کی مجلس ہو، کسی پولیس آفیسر کی مجلس ہو، یا کسی سرکاری صاحب منصب کی مجلس ہو، تو ہم خیال کرتے ہیں کہ مجلس میں ہمارا فون نہ بجے، یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے اور یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ اگر یہ شعور میسر ہے تو پھر بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی مجلس کو اتنا کمتر سمجھا کہ وہاں پہ اس احتیاط کو ملحوظ ہی نہیں رکھا۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی شعور کے مختلف جو مظاہر ہیں ضروری نہیں کہ ان کے لیے کہیں سے پڑھا جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو خدمت والے احباب ہیں وہ مجلس ذکر میں بیٹھنے کے حوالے سے ساتھیوں کو جس ترتیب کی طرف متوجہ کریں، آپ انہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور اسی ترتیب کو اختیار کریں۔ خدمت میں ہمارے محترم کامران صاحب ہیں، محترم بابر صاحب ہیں، مجھے یقین کی حد تک امید ہے کہ آپ سب کے مخلص ہیں، اور یہ کوئی بھی اقدام
پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ میں نے پوری تسلی کے بعد کہ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہیں ان حضرات کو خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو یہ حضرات جو فرمائیں آپ کی بڑی عنایت ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اس بحث میں مت الجھیں کہ مجھے آگے بیٹھنا ہے، فلاں کو آگے کر دیا۔ اگر خانقاہ میں آ کر بھی یہ حسن زن ہم اختیار نہ کر سکے تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ جیسے کہہ دیا جائے ویسے آپ ان کے ساتھ معاونت کریں۔ جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں مجلس ذکر کی ترتیب سے آگاہ ہوتے ہیں تو مجلس ذکر میں یکسانیت اور سہولت رہتی ہے۔ نئے احباب کے تقوی میں ہم کوئی کلام نہیں کرنا چاہتے، ان کی نیکی اور ان کے خلوص سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چیز جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے بغیر سیکھے اس کا ادراک مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات آپ حضرات سے جو بھی درخواست کریں وہ سمجھیں کہ خانقاہی کی طرف سے یہ تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد اجر عطا فرمائے۔ تو رزق حلال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے اکابر نے اس کا بہت خیال کیا ہے۔ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جو فقہی اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں اور جنہیں باقی ائمہ پر یہ فضیلت ہے کہ انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ویسے تو سارے ہی امام انتہائی مکرم و محترم ہیں، قابل احترام ہی نہیں بلکہ واجب الاحترام ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں سبحان اللہ وہ لفظوں میں ان کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ باقاعدہ اہل علم نے چاروں ائمہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں ان کی آمد کی پیش گوئی فرمائی۔ تو اتنی عظیم شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شخصیت سے اتنا بڑا کام لیا اور آفاقی کام لیا، اور آج تک بلکہ قیامت تک دنیا اس سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ تو ایک کلیہ ہے جو حدیث پاک کے اس حصے پر مبنی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ ہر وہ قرضہ کہ جس کے نتیجے میں کوئی فائدہ حاصل کیا جائے وہ فائدہ سود ہے۔ ہم اس حوالے سے بہت ہی غفلت کا شکار ہیں۔ کسی شخص کو کسی نے قرض دیا اور وہ قرض اسے 2 ماہ بعد لوٹانا ہے۔ اب یہ شخص اس بنا پر کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے لہذا اس کی کمزوری یا مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، اب اس سے مختلف قسم کے تقاضے کر رہا ہے کہ میرا یہ کام بھی کرو، میرا فلاں کام بھی کرو، میں آپ کے ہاں چائے پینے کو آ رہا ہوں، میں آپ کے یہاں کھانا کھانے کو آ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میں قابو آیا ہوں، میں نے انکار کیا تو تنگ کرے گا۔ تو جس کو قرض دیا ہے اس قرض کے حوالے سے اگر اس نے اس شخص سے کوئی فائدہ اٹھایا وہ فائدہ سود اور حرام ہے۔ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں ہے تو پھر آج تو ہو گیا نا۔ تو اگر کسی کو قرض دیا ہے، ماضی میں اس سے معمول میں آپ فائدہ اٹھا بھی رہے تھے، تو جب تک قرض آپ نے دیا ہوا ہے تو آپ محتاط ہو جائیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ کسی شخص کو کسی نے قرض دیا، اب قرض دینے کے بعد قرض کی بنا پر دل میں کیا چور ہے تو ہر شخص جانتا ہے نا، قرض کی بنا پر اس سے فائدہ اٹھانا، پتہ ہے کہ اب یہ بولے گا نہیں، اگر بولے گا تو پھر میں اس قرض کو ہتھیار کے طور پر استعمال کروں گا۔ اس کی سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کھانے پینے کی صورت میں گاڑی لے آوے، گڈی لے کے اتھے جانا ہے جی، آئے جی، وغیرہ وغیرہ۔ میرے خیال میں ہر شخص کو اس طرح کی صورتحال کا واسطہ سامنا پڑتا رہتا ہے، تو اس موقع پر اس کی طبیعت میں خدا خوفی یا فکر آخرت کی کمی کی بنا پر یہ جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو بس وہ اس کو سمجھ لے کہ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اگر اس شخص سے اٹھائے جس کو قرض دیا ہوا تھا تو وہ فائدہ سود کہلائے گا۔ اور سود کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو حضرت کے خدام اور شاگرد بھی ساتھ تھے. گرمیوں کا موسم تھا تو ظاہر ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ دیوار کے ایک مکان کے سائے میں سے گزرتے ہوئے چلیں تاکہ دھوپ کی شدت سے بچیں. حضرت جا رہے تھے کہ اچانک حضرت نے وہ جو سائے کا تسلسل تھا اس کو چھوڑا اور بالکل عین دھوپ میں آ گئے اور کچھ چلنے کے بعد پھر دوبارہ اس سائے کے تسلسل میں آ گئے. تو خادموں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے جو آج عمل اختیار کیا ہے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا. تو فرمانے لگے کہ جس کا گھر میں نے چھوڑا ہے، جس کے گھر کا سایہ میں نے چھوڑا ہے، اس شخص کو میں نے قرض دیا ہے. اس شخص کو میں نے قرض دیا ہے. قرض دینے کے بعد میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا کہ اس کے گھر کے سائے سے بھی میں استفادہ کروں. یہ تقویٰ ہے، یہ احتیاط ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح حضرت ہی کا واقعہ ہے، یہ کسی اور کا واقعہ ہے، مجھے نام مستحضر نہیں ہے. پتہ چلا کہ ایک بکری چوری ہو گئی ہے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے. تو جو اس کا علم رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ اتنی ہوتی ہے. اتنے عرصے تک گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کی بکری کا گوشت ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ احتیاط ہے. ظاہر ہے کہ پھر جتنا احتیاط کریں گے، جتنا پاکیزہ اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی اعمال صالحہ اور اتنی ہی پاکیزگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا نتیجہ مرتب فرماتے ہیں. تو ہمارے اکابر کے ہاں یہ معمول رہا ہے اور بڑی حکمت اور بہت ہی اللہ نے، سبحان اللہ. وزیر آباد میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب ان کا نام تھا. سبحان اللہ، کیا عظیم آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے اور اپنی جان مال سب کچھ وہ اللہ رب العزت کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے. جہاد کے حوالے سے مجاہدین کے لیے چندہ کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں انہیں جو بہت بڑا چندہ ہوا وہ 1 روپیہ تھا، جو سب سے بڑا چندہ ہوا. ان اللہ والوں کو ابھی پڑھا نا آپ نے سنا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ایک جنت اتنی بڑی ہے اور سب سے چھوٹی جنت کہ اگر اس کو جہاز سے تیز رفتار سواری دی جائے اور کہا جائے کہ اپنی جنت کو صرف دیکھو، تو اپنی جنت کو دیکھنے کو جہاز میں اگر وہ سوار ہو تو جنت کو دیکھنے کو 1000 سال چاہیے کم از کم. یہ سب سے چھوٹی جنت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنت الفردوس کی امید ہے اور یقین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو ایک جنت ہے. وہ ہمارے بھائی خالد صاحب ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں، بہت ہی صالح آدمی. اللہ تعالیٰ عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت دیں. تو وہ فرمانے لگے کہ وہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے جنت کی سیڑھیوں میں جگہ دے دے. تو دوسرے نے آ کے اس کو لات ماری کہ تو نے ضرور جنتیوں کو تنگ کرنا ہے، اللہ سے مانگنی ہے تو بڑی جنت مانگو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ احتیاط کتنا پسند ہے کہ بھئی اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. لقمہ حرام اگر چلا گیا پیٹ میں تو کیا جواب دوں گا؟ ظلم ہو گیا، کسی سے زیادتی ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ احساس، اس پر باقی جو انعامات ہیں سو ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ فرمایا، وہ یوں فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرا، باقی سب کو، ولیوں کو سب کو ایک جنت ملے گی، اس کو ہم 2 جنتیں عطا فرمائیں.
سورہ نازعات میں بہت خوبصورت اللہ پاک نے منظر بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس شخص نے سرکشی کی، اللہ رب العزت کی عظمت اور وجود کا انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کی، چاہے انداز ہی سے کیوں نہ صحیح، یعنی اپنے آپ کو بالا تر سمجھا، دین کی بے توقیری کی، دین کے قوانین کو، دین کے اصولوں اور ضابطوں کو نظر انداز کیا۔ دیکھیے سرکشی اور گناہ میں فرق ہے، گناہ کی معافی ہوتی ہے، بغاوت کی معافی نہیں ہوتی۔ سرکشی سے مراد یہی بغاوت ہے کہ اللہ کے دین کی پرواہ نہ کرنا، کھالے پیلے دو چار کی زندگی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دو چار دن کی زندگی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ ایمان والی تو ہماری وہ بہن ہے کہ ہندوستان میں وہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ متعلقہ ادارے میں گئی کہ مجھے فلسطین کا ویزا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ویزا نہیں مل سکتا۔ خیر اس نے بحث کی، باہر آ گئی تو باہر میڈیا والے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھیں؟ کہ میں ویزا لینے گئی تھی۔ کہاں کیا کہ فلسطین کا؟ تو کہا کہ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگے اسی لیے تو میں گئی تھی ویزا لینے، تو وہاں پہ تو بمباری ہو رہی ہے، فلاں ہیں، تو آپ وہاں مر جائیں گے۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یہ موت کا ڈر آپ اسے بتائیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مرنے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہونی ہے، اس کو پھر موت سے نہ ڈریں آپ۔ عام بیچاری دنیا دار خاتون کوئی عالمہ حافظہ قاری نہیں، اتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ تو میں پھر عرض کروں گا، گناہوں کی معافی ہے۔ اب گناہ اور بغاوت میں فرق کیا ہے وہ سمجھیں۔ گناہ کے بعد انسان کو ندامت ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بس یہ علامت ہے کہ گناہ ہے۔ گناہ کے بعد وہ یہ کہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو سمجھیں کہ اب یہ گناہ سے نکل کر بغاوت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس کو ذہن میں رکھیے، اور اللہ نہ کرے اول تو کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنا یہ نبیوں کا اور رسولوں کا شیوہ ہے، ان کی صفات ہے۔ گناہوں سے بچیں، 100% بچیں۔ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اور توبہ کا مطلب توبہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں، توبہ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اندر سے شرمندگی، ندامت ہونے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کی منکرات سے، گناہوں سے، سیاکاریوں سے حفاظت فرمائیں، کرم کا معاملہ فرمائیں۔ تو دو عیوب بیان فرمائے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس شخص نے سرکشی کی، بغاوت کی اپنے رب کے احکامات سے، رب کی ذات سے، اپنے رب کے رسول سے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے پیچھے چلا، دنیا ہی مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، صرف دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کیا پاکیزہ مفہوم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص کے جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرا، اس کے بھی ویسے ہی جذبات تھے، میں یہ کر لوں، برائی کے مواقع تھے، لیکن پیشی سے ڈرا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے۔ کتنی قدردان ذات ہے وہ، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمائے جو بڑے بڑے ولیوں کو میسر نہیں۔ ہر طرح کے مواقع تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور انتہا ہو گئی کہ دعوت گناہ فریق مخالف نے دی۔ اور صرف اتنی ہی نہیں، فریق مخالف حسن و جمال میں بے مثال، خاندانی برتری بہت اعلیٰ درجے کی، کسی کو بھی پاگل کر دیں یہ کیفیات، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ایک شخص
اپنے رب کے ڈر سے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بچے گناہوں سے، تو اللہ پاک اس کی قدر نہیں فرمائیں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ نوجوان کے لیے جنت کا حصول کتنا آسان ہے، اور جو کام، جو سفر صدیوں میں طے ہوتا ہے، وہ لمحوں میں نوجوان طے کر سکتے ہیں۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کہہ کے پیچھے ہو جائے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اچھا ایسا کیا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رکے رہے صرف ہمارے لیے؟ حسن و جمال تمہارے سامنے تھا، اونچا خاندان تمہارے سامنے تھا، خود آفر تھی، ہمارے لیے رک گئے؟ تو سنو، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن ہم تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بعض روایت میں عجیب و غریب الفاظ ہیں، بعض روایت میں یہ ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ہم تمہیں اپنا سایہ عطا کریں گے۔ اب جس سے اب سایہ کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے وہ ذات قدر کرتی ہے۔ نوجوان قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہم جیسے بوڑھے لوگ پڑے رہے اور عبادات کی کثرت کرنے کی کوشش کرتے رہے، اخلاص کے اس میں رہے، حاصل ہی کچھ نہ ہوا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ساری منزلیں طے کر لیں، اور یوں دیکھیں گے ان کی عظمت کو تو پگڑیاں نیچے گر جائیں۔ کہاں ہیں بھائی اس نوجوان کو جس نے اپنے آپ کو فتنے کے زمانے میں، برائی کے مواقع میں گناہ سے روکا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم نے اپنی سی کوشش کی، ہم اس کا صلہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجے کا تقوی نصیب فرمائے۔ تو یہ احساس اگر آدمی میں پیدا ہو تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں مشتبہ مال سے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ البتہ اس میں ایسا ہے کہ اس بچانے میں بھی بدتمیزی نہ کرے۔ شیطان تو ہر موقع پہ محروم کرے گا نا، محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس اپنے آپ کو بچانے میں اس موقع پر بھی سلیقہ اور قرینہ جو کہ فطرت کا حصہ ہے اسے اختیار کرے۔ اور سلیقہ، قرینہ، تہذیب و ادب یہ اچھے ماحول میں ملا کرتی ہیں، کتابوں میں نہیں ملتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حسن تدبیر، حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ایک اللہ والے نے ایک بات بیان فرمائی کہ علم کہتے ہیں اس چیز کو کہ کیا کہنا ہے، اس کا پتہ ہو کہ کہنا کیا ہے، اسے علم کہتے ہیں، اور حکمت اسے کہتے ہیں کہ کب کہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر یہ سیکھنی ہو تو پاکیزہ مجالس کو اختیار کیا جائے، ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو ورنہ اچھی بات بھی اگر آپ بد تہذیبی سے کہیں گے، باوجود اچھی بات ہونے کے، نہ تو اس کا اثر مرتب ہوگا اور نہ ہی مخاطب میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ بہت سے لوگ دین کی طرف بلاتے ہیں لٹھ مار انداز میں، تو مخاطب یہ کہتا ہے کہ تیرے کہنے پر تو کچھ بھی کہے، میں عمل کرنے کو تیار نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم پابند کیے گئے ہیں اس بات کے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کو اختیار کریں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، یہ کسی اللہ والے کا قول ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے شعور کی سطح کے مطابق بات کی جائے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ خیر، تو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اہل علم فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ حلال مال کو آدمی اختیار نہ کرے۔ یہ رسولوں کے لیے ضابطہ ہے، تو باقی لوگ پھر کس شمار میں ہیں، وہ کسی بھی احساس پارسائی میں نہ رہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام مال کی کثرت ہو بھی تو محض کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کا جو موجودہ معاشرہ ہے وہاں پہ برکت کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں سودی نظام ہے اور وہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں،
اور ہمارے لوگ جو ان کی بولی بولتے ہیں وہ بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اگر سودی نظام نہ ہوا تو معیشت کیسے چلے گی. چنانچہ نعوذ باللہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جب ہم مجلس ذکر میں تھے تو بات تھی، لیکن وہ ٹھیک ہے، یہ ممکن سروائیو نہیں کر سکتے ہم. یہ اچھے خاصے دیندار لوگوں کا ذوق ہے جو کہ بہت ہی گھٹیا ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس کا دین سب سے بڑا، اس کے ضابطے سب سے اعلیٰ. عمل میں کوتاہی 1000 ہو جائے لیکن اس فکر میں اگر کوتاہی ہو گئی کہ اللہ کے ضابطے سب سے درست اور اعلیٰ ہیں تو تمام تر اعمال کے ہوتے ہوئے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ محروم نہ ہو جائے. مغرب کا ضابطہ جو ہے، ان کا جو نظام ہے وہ کامیابی کی نہیں. پھر ایک بہت ہی بھونڈی سی وہ تشریح کرتے ہیں کہ جناب وہ جو قرآن و حدیث کا سلسلہ تھا تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا. نہیں، قرآن و حدیث کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے. جتنا عام آدمی اس کا پابند ہے اتنا ہی بادشاہ بھی اس کا پابند ہے. جتنا یہ خطہ پابند ہے اتنا ہی مغرب بھی اس کا پابند ہے. ہر شخص اور ہر شخص کی رہنمائی اور ہر شخص کے لیے دارین کے فائدوں کی ضمانت اس دین میں موجود ہے. اگر کوئی اس سے استفادہ نہیں کر رہا تو اپنی لا علمی کی بنا پر یا دیگر کوتاہیوں کی بنا پر نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے سود کو، تو یہ حرام ہی ہے. وہ لوگ کہ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت اس کے بغیر نہیں چل سکتی، ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس کو اختیار کرنے کے گناہ میں علیحدہ مبتلا ہیں، اور اس کو درست سمجھنے اور لازمی سمجھنے کے گناہ میں جو مبتلا ہیں وہ اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے حرام کام کا ارتکاب گناہ ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یوں سمجھیں کہ پاخانہ کپڑے پہ لگا ہوا تھا، اس کو صاف کرنے کے لیے پیشاب کا استعمال ہوا، وہ اتر گیا تو سمجھا کہ کپڑا پاک ہو گیا. ایسا نہیں، تمہارے کہنے سے یہ چیز پاک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے ضابطے وعدے 100% اٹل ہیں. اللہ پاک خود فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے، بلکہ فرق میں ہم نے حرام کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام کیا ہے. تاکیداً ہم نے کر دیا ہے. تم کون ہوتے ہو اس کو درست کہنے والے، جائز کہنے والے؟ تو کثرت تو ہو سکتی ہے حرام مال کی، لیکن برکت نہیں ہوتی، اور حلال مال کی برکت ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ والد صاحب نے 1 روپیہ چھوڑا، پوری دنیا میں بیٹا چمکا. اللہ نے کروڑوں اربوں عطا کیے، اور کیا دل عطا کیا. شاہ فیصل ایوارڈ ملا، پتنی کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ روپے ملے، اسی وقت بیٹھے بیٹھے فلاحی تنظیموں میں تقسیم کر دیا. فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے ترکے میں صرف 1 روپیہ نقد چھوڑا تھا، جو ان کے دواؤں کے صندوقچے میں کہیں پڑا ہوا تھا اور برسوں پڑا رہا. گھر میں شروع سے نہ کوئی جائیداد تھی نہ جاگیر، روز کی آمدنی روز کا خرچ. پس انداز کرنے کا والد صاحب کا معمول نہ تھا، یعنی سیونگ کا معمول نہ تھا. بھائی صاحب کی تعلیم ابھی نامکمل تھی اور غالباً 2 سال باقی تھے. مجھے اب یاد نہیں کہ ابتدائی زمانہ کس طرح گزرا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تو اتنا شعور نہیں ہوتا، پھر مائیں کوستی ہیں، یعنی خواتین اپنے شوہروں کو کوستی ہیں، اور پھر چونکہ عام معاشرہ ایسا ہے بے دینی والا، تو وہ بھی پھر ہاں یہاں ملاتی ہیں، انہیں تیرا سے چھڈیا کی. یہ جو حلال کے 1 روپیہ چھوڑا ہے نا، یہ بہت کچھ چھوڑا ہے. اس کا ثمر آپ نے دیکھ لیا ہے. اور ایسے بھی آپ کے سامنے مظاہر موجود ہیں کہ کروڑوں چھوڑ کر گئے، نہ دنیا میں کوئی شناخت ملی نہ آخرت میں کوئی شناخت ملی. نسیم منسیہ. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے نا، ہم اپنے آباء و اجداد میں 3ری 4تھی پشت سے آگے
نام نہیں جانتے، الا ماشاء اللہ کسی کو 10 پشتیں یاد ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن جنہوں نے حلال کو لازم اختیار کیا، صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں ان کے نام اسی طرح سے پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہیں۔ تذکرہ کرتے ہیں ٹھنڈ پڑتی ہے، تذکرہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، دل نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے، تو بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اتنی عظمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور درستگی کو ان کی زبان پر غالب کر دیا تھا کہ اگر وہ چاہتے بھی تو غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ بہت خوبصورت تھے، تو کسی شخص کو بتایا گیا کہ یہ فلاں ہیں، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا پیارا تھا۔ نام لیتے ہیں تو سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے طبیعت میں۔ اگر بوجھ ہو، ان پاکیزہ شخصیتوں کا تذکرہ کریں تو بوجھ ختم ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ یہ اس حلال کی برکت ہے، اس تقوی کا اثر ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات باقی، اس کا نام باقی، اور جو اس کے نام پر فنا ہوا تو کہنے کو فنائیت ہے لیکن حقیقت میں وہ بقا ہے۔ جو اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے اس کو بقا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی پاک ذات کے ساتھ، اپنے پاک نام کے ساتھ، اپنے پاک دین کے ساتھ، اپنے پاک نبی کے ساتھ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اپنے پاک بندوں کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عافیت کے ساتھ چلائے۔ میں تو یہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ مجھ میں تو صلاحیت نہیں ہے۔ میں یہی بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ چلائے، بہکنے بھٹکنے سے محفوظ فرمائے، اور ایمان کو باقی بھی رکھیں، اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں صلحاء کے زمرے میں، اپنے پسندیدہ لوگوں کے زمرے میں، ایسے لوگوں کے زمرے میں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔